ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو ناظرین کرام، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے سرکار امیر کائنات کے خطبے کے مطابق کہ جو فرمان جناب امیر کائنات نے دیا توحید پروردگار کے تعارف میں کہ انسان شمار کر کر کے گن گن کر تھک جائے لیکن وہ مالک کائنات کے کارخانے میں خلق ہونے والی مخلوق کا شمار نہیں کر سکتا کہ اس نے کون کون سی مخلوق اس آسمان کے نیچے پیدا کی، پھر اس فرش زمین کے نیچے پیدا کی، پھر اس زمین سے بھی بڑے سمندر کے اندر پیدا کی، اور جب ان کا میں ایک کال لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ جیتے رہیے جناب۔ نقوی بول رہا ہوں جی۔ آپ جیتے رہیے، سلامت رہیے نقوی صاحب۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ خوبصورت اور اتنے اچھے انداز میں آپ بیان فرما رہے ہیں، یقین کریں کہ جی نہیں کرتا تھا فون کرے، سننے کو جی کر رہا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی حاضری ڈال کے بسم اللہ بسم اللہ، آخرت کا کوئی سلسلہ بنا لیں سنوارنے بے کا، شک بے شک کیونکہ علی کا ذکر ہی عبادت ہے۔ بے شک، اس میں کچھ شبہ ہی نہیں۔ تو قبلہ بھی آپ مولا کائنات کی بات کر رہے تھے تو مولا رسول پاک کی حدیث ہے کہ اللہ کو یا میں نے جانا یا علی نے جانا، سبحان اللہ، بے شک اور بے شک، مجھے یا علی نے جانا یا اللہ نے جانا، سبحان اللہ اور سبحان اللہ، علی کو یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے۔ بے شک بے شک تو ہمارے پاس تو اتنی بساط نہیں ہے کہ ہم بتا سکیں کہ علی کیا ہے۔ بے شک بے شک، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ علی نے ثابت کر کے، مولا کائنات نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نہ مجھے تیری دوزخ ہے، جنت کی لالچ ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے، سبحان اللہ، میں تو عبادت کرتا ہوں، تو لائق عبادت ہے۔ سبحان توحید کو اللہ، پہچانا تو سبحان اس اللہ، طریقے سے پہچانا، اور اس طریقے سے خدا کے حضور کے سامنے پیش ہوئے کہ اگر پنڈلی میں تیر بھی لگا ہے تو نکال لیا تو پتہ نہیں چلا۔ سبحان اللہ، اس طریقے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش کی، سبحان اور اللہ، پھر بات یہاں پہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی۔ مولا کائنات کو اگر قریب سے ہو کے لوگوں نے تو پہچانا ہی نہیں ہے، پہچان جاتے تو پتہ چل جاتا کہ اللہ کے جانے کا راستہ ہی یہ ہے، بے شک، اللہ کے پاس جانے کا راستہ یہ ہے جو مولا کائنات نے بتا دیا، لیکن لوگوں نے سبحان سوچ اللہ، کے پہچانا نہیں اس بات کو۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مخلوق اتنی زیادہ پیدا کر دیا ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے، لیکن قبلہ ایک آپ بات آپ میرے خیال میں ذہن میں نہیں رہی، اس کا شمار کیا گیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا گیا، نہیں، کہ جب انسان نے کی آگے اپنی کہا تھا مولا کائنات سے کہا امیر تھا، کائنات نے تو بتا دیا کہ مجھے زمین سے آسمان کے راستے زیادہ معلوم ہے۔ میں کچھ جی اور بات کرنے لگا ہوں جی، کہ مولا کائنات نے ایک پاس آدمی آئے تھے تو وہ کہنے لگے کہ کون سے چیزیں انڈے دیتی ہیں اور کون سے بچے دیتی ہیں، تو مولا تو کائنات ایسے نے ہی کہا سوال تھا پوچھتے صرف رہے۔ ایک منٹ میں تعداد بتا دی تھی دنیا میں ایسی مخلوق کی کہ جو ان کے کان اندر ہوں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوں وہ بچے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آج کا سائنسدان آج تحقیق کر کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ صرف پرندوں میں نہیں، یہ سمندری مخلوق میں بھی یہی رول چلتا ہے، سمندری روح پر مخلوق میں ہی نہیں، صرف یہ بیکٹیریا میں بھی یہی اصول ہے۔ بیکٹیریا میں یہ نہیں بلکہ انہوں نے وائرس پہ بھی تحقیق کیا تو وہاں بھی یہی پتا چلا ہے کہ یہی اصول ہے، تو پھر مولا نے تو بتا دیا کتنی مخلوق ہے اور کس قسم کی مخلوق ہے، ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کے اور کیا ثبوت آپ لینا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد صرف یہی ہے کہ اس سائنسدان نے کہا کہ کاش ہم ہوتے اس وقت جب مولا نے کہا تھا کہ میں زمینوں سے آسمان کے حالات بہتر جانتا ہوں، ہم ہوتے تو پتہ نہیں آج ہم چاند پر پہنچے ہیں، اس وقت ہم پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتے اگر ہم ہوتے۔ مسلمانوں نے تو ضائع کر دیا وقت، داڑھی کے بال ہی پوچھتے ہوئے سفید کتنے اور کالے کتنے، ماشاءاللہ، مسلمانوں نے وقت ہی ضائع کر دیا، اور مولا کہتے ہوئے چلے گئے کاش مجھ سے پوچھ لیتے، میں آپ کو بتا دیتا کیا کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کس لیے پیدا کیا، اور علم میں آپ کو دے جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو بھی جب علم دیا تھا تو اتنا ہی علم تھا کہ جتنا اللہ انہیں نے بتایا گیا تھا، لیکن حضرت آدم کو جب علم دیا گیا تھا قبلہ، تو اس میں یہ علم یہی تھا جو آل محمد کا تھا، یہی علم تھا جو ان کے پاس آیا تو وہ دنیا میں آئے، تو پھر وہ علم کے ذریعے، اسی علم کے ذریعے آگے بڑھے۔
اس سے بڑھ کے اور مولا کائنات کی اور آل محمد کی فوقیت کو میں بیان کرتا جاؤں گا آپ کی طرح، تو ٹائم آپ کا سارا لے جاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہی سنو تھوڑا سا. بہت پیاری بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ سنتے جائیں گے اور آپ بیان کرتے رہیں اور ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. سلامت رہیے. ایک اور کال ہے، میں کال ذرا لے لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی صاحب، کون صاحب، کہاں سے ہیں؟ جی قبلہ، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام. میں بریڈ فورٹ سے نیاز حسین بات کر رہا ہوں. آپ جیتے رہیے، سلامت رہیے نیاز صاحب. خیریت ہے؟ جی مولا آپ جی کو ٹھیک ہے. سلامت آپ رکھے. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے کہا قبلہ آج حاضر لگوا دے اپنی آپ کے پروگرام میں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کے. آپ سلامت رہیے. جی ہاں، بہت علمی اور بڑا فکری پروگرام ہے آپ کا. جی، سننے والے اور دیکھنے والے آپ سبھی کچھ سننا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ کے توسط سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور بہت نئی باتیں جو ہے لوگوں کو وہ پتہ چل رہی ہیں. اور ماشاءاللہ پروگرام کا نام ہی اہل بیت و توحید، بہت پیارا ٹاپک ہے. یعنی کہ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے توحید کا تعارف کرایا دنیا کے اندر. بے شک بے شک بے شک. تو ماشاءاللہ سے بہت پیارا پروگرام ہے. تو میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا ذرا آپ کو سلام بھی عرض کر دوں اور ذرا حاضری پہ لگوا دوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت رکھے. جیتے رہیے. بہت بہت زبردست. بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. آپ سلامت رہیے، دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. تو یہ تھے نیاز حسین صاحب بریڈ فورٹ سے، اور ان سے پہلے نقوی صاحب گلاسگو سے. تو دیکھنے والے بڑی اچھی طرح سے ان چیزوں سے واقف ہیں کہ ہمارے کالر جو ہیں الحمدللہ بہت زیادہ زیرک اور سمجھدار ہیں، دین کی اور محبت اہل بیت سے مزین ہیں اور علم الکتاب کو جانتے ہیں، کیونکہ صاحبان علم کے ماننے والے ہیں. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ایک ایسی ہستی جس نے کہ بعد از قرآن تفسیر قرآن کر کے کائنات کو بتائی اور تعارف پروردگار کرایا، نہ صرف کہ تعارف پروردگار کرایا، اوصاف پروردگار بتائے اور صفات پروردگار بتائیں، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب توحید کا بیڑا اٹھایا اور مابوس بر رسالت ہوئے، اعلان توحید کیا، اعلان رسالت کیا، تو تب سن جو ہے سرکار امیر کائنات کا ابھی کم سن تھے، لیکن ودیت پروردگار کے بل بوتے پہ اس کم سن نے پورے مجمع میں کھڑے ہو کے بآواز بلند کہا کہ اے نبی، میں آپ کے اس مشن میں آپ کا جانشین بنوں گا. تو یہ وہی سرکار امیر کائنات ہیں جنہوں نے اپنی کم سنی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن میں ان کی جانشینی کو قبول کیا، ان کے مشن کو قبول کیا، ان کے مشن کو آگے چلانے کی ذمہ داری قبول کی، اور کس طرح سے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا، اور ان کے بعد ان کی اولاد نے کس طرح سے اس ذمہ داری کو نبھایا. یعنی توحید پروردگار ایک طرف ایک پلڑے میں جناب سرکار امیر کائنات کو رکھ لیں اور ایک طرف شش ماہ شہزادہ علی اصغر کو رکھ لیں. کیسے میں بھول جاؤں اس شش ماہ کا ذکر کرنا کہ جس کو سرکار امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ کی عمر میں عصر عاشور سے پہلے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے فوج اشقیاء کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ شہزادے ان کو بتاؤ کہ یہ پانی تو نے پینا ہے، یہ پانی میں نے نہیں پینا. یہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے بہانے پانی میں پیوں گا. تو یہ کلام کیا اس شہزادے نے، اور یہ تمام اولاد حسین کو پتا تھا کہ ہمارا مقصد آمد کربلا کیا ہے. سب کو معلوم تھا، شہزادہ علی اصغر کو بھی معلوم تھا، اور کمسن جناب سکینہ بنت الحسین کو بھی معلوم تھا.
تبھی تو بی بی سکینہ نے تمانچے بھی کھائے، گوشوارے بھی چھدوائے، اور اس کے بعد قید تنہائی بھی برداشت کی۔ آج کا ایکٹیوسٹ ہیومن رائٹس کا دیکھے، پوری کائنات کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، کہیں پہ 4 سالہ بچی قید تنہائی میں رکھی گئی ہے، اور وہ بچی تنہائی ہی میں دنیا سے چلی جائے۔ لیکن توحید کا خیال کیجئے، رسالت کو ذہن میں لائیے کہ اس بچی نے ہاتھ بد دعا کے لیے بلند نہیں کیے۔ یہ ہے تاثیر خون ابو طالب کی، یہ ہے تاثیر تعلیم سرکار امیر کائنات کی، یہ ہے تعلیم اولاد الحسین کی۔ تو ہم کیسے بھول جائیں؟ کہیں گے جی کوئی ذکر ہوتا ہے اس میں لے آتے ہیں۔ اس ذکر سے تو ہماری زندگی ہے، اور اسی ذکر سے ہماری موت ہے، اور اسی ذکر میں ہماری نجات ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے توحید پروردگار کا تعارف کرایا، صفات پروردگار کا تعارف کرایا۔ اس کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تعارف کرایا، اقرار کیا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے عبد اور رسول ہیں، اور فرمایا کہ میں اقرار کرتا ہوں جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے۔ اور رسالت کی گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ارسلہ وعلام الہدی ورشتہ وناہج الدین تامستہ فصدع بالحق۔ خطبہ اگر پڑھنا شروع ہو جائیں آپ تو زندگی بسر ہو جائے، لیکن ان خطبات کی فصاحت و بلاغت جو ہے اس کی حد تک، اس کی تہ تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ کون رسول ہیں؟ جنہیں اس وقت بھیجا گیا رسول بنا کر، جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے، یعنی کائنات سے ہدایت مٹ چکی تھی۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت رسول بنا کے بھیجا جب کائنات سے ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے اور دین کی راہیں اجڑ چکی تھی۔ یہ فرمان ہے سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ سن لو مسلمانوں، یہ اس ہستی کا ارشاد ہے جس ہستی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ شیعہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک سرکار امیر کائنات کو جناب رسالت مآب سے بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ یہ بیان خود، یہ فرمان خود سرکار امیر کائنات کا ہے۔ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، جنہیں اس وقت رسول بنا کے بھیجا گیا جب ہدایت کی راہیں اجڑ چکی تھی، ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے۔ اس وقت میرا نبی کائنات میں نبی بنا کے بھیجا گیا، یعنی آپ کو اس وقت محبوس کیا گیا جب ہدایت دینے والے اور خدا سے ڈرانے والا کوئی نہ تھا اور دین نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ یہ فرما رہے ہیں سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت محبوس کیا گیا جب کائنات جو ہے اس میں ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے، اجڑ چکے تھے، کھیتی اجڑ چکی تھی اور ڈرانے والا کوئی نہ تھا۔
اور دین نام کی چیز کوئی نہیں تھی۔ آپ آگے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو آشکار کیا۔ یہ گواہی میں کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق کو آشکار کیا، یعنی توحید پروردگار کا تعارف کرایا۔ کس نے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور ان کے بعد یہ فریضہ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد سلسلہ امامت میں ہر آنے والے امام نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ یعنی پہلے امام سے لے کر کے 12ویں امام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور کائنات میں ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ وجود خدا کا تصور کیا کوئی ایسی ہستی کائنات میں موجود ہے، کوئی عالم دین، کوئی فقیہ بتا سکے تو ضرور بتائے کہ جس طرح سے وجود پروردگار پر دلیلیں سرکار امیر کائنات نے دی، کیا کوئی محققہ پیش کر سکتے ہیں کہ اس نے کسی ایکس وائی زیڈ کا نام دیا ہو کہ فلاں شخص نے فلاں دور میں توحید پروردگار پر یہ دلالت کی ہے، اور وہ دلائل جو ہیں وہ قابل قبول ہوں، اور وہ قرآن سے میل کھاتے ہوں، قرآن پر منطبق ہوں؟ ہرگز نہیں، سوائے ایک ذات ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام، اولاد رسول، ائمۃ الہدیٰ، 12 امام، ان کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں کر سکتا قرآن مجید کی اور توحید پروردگار کی اور رسالت کی۔ رسالت کا ذکر کر رہا ہوں میں اس وقت کہ توحید کو دنیا سے منوایا، اس کے بعد رسالت کا تعارف کرایا، رسالت کا اقرار کیا، اور رسالت کے بعد قیامت کے بارے میں بھی بتایا۔ آگے چل کے میں آپ سے عرض کروں گا کہ پروردگار عالم کی مکمل معرفت سرکار امیر کائنات نے بیان فرمائی اپنے خطبات میں۔ بیان کرتے ہیں کہ جو خالق بھی ہے وہ مالک بھی ہے، یہ تصور وجود پروردگار میں دلیلیں آ رہی ہیں۔ آپ نے صفات پروردگار کا مکمل تعارف کروایا، خلق خدا کو نصیحت کی اور خدا سے ڈرایا۔ یہ ہے کام جناب رسالت مآب کا، لیکن یہ کام ختم نہیں ہو گیا بعد از وصال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کے بارے میں نصیحت بھی کی، خدا کے بارے میں ڈرایا بھی، اور منزل کی طرف، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی بھی فرمائی، اور افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ کس نے؟ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کے اس بیان میں کوئی انٹلیکچوئل یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ہستی اپنا تعارف کرا رہی ہے، یہ ہستی کو سیلف پریزنگ کر رہی ہے، یہ ہستی کو اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدایا سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما۔ اپنے خطبے میں ایک حصے میں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تو سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحم فرما۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے خدا کے بندو، اس بات سے باخبر رہو کہ خدا نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اب مقصدیت خلقت انسان کی طرح توجہ دلوا رہے ہیں کہ اے خدا کے بندو باخبر رہو
کہ پروردگار نے تمہیں بغیر مقصد کے نہیں بنایا، اور نہ ہی یوں ہی کھلے بندوں چھوڑ دیا ہے۔ بنا کے یہ نہیں کیا کہ تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں بتایا ہے کہ ناکام کرنے والے کون سے ہیں اور کرنے والے کام کون سے ہیں، گناہ کس میں ہے، ثواب کس میں ہے، یہ بتا دیا۔ تمہاری خلقت کا کوئی مقصد ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ میں نے، آپ نے، یا 10-20-100 آدمی اگر بیٹھ جائیں اور وہ یہ سوچیں کہ یار ہماری خلقت، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، جس دن ہم نے یہ سوچ لیا اور کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تو بہت سے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ اپنے ذہن پر زور دیجئے کہ ہم نے کبھی سوچا کہ جو نعمتیں اور جو احسانات پروردگار عالم نے ہمیں ودیعت کیے ہیں ان کی کوئی قیمت اور قدر ہے؟ یہ بے حساب نعمتیں اور ان گنت احسانات حضرت انسان شمار نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت انسان اس وقت تھوڑی سی سوچ اور بچار کرے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بہت شرمسار ہوگا کہ میں پروردگار عالم کے احسانات اور اس کی نعمتوں کا بہت ہی زیادہ ناشکرہ ہوں۔ خدا پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پروردگار عالم کی کبریائی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے آگے دست طلب بلند کرو، بڑھاؤ، پھیلاؤ، خدا سے مانگو، کہ پروردگار کو یہ بہت مرغوب ہے کہ اس سے مانگا جائے، اس سے سوال کیا جائے، اس کو اپنی احتیاج بتائی جائے، اس سے بخشش اور عطا کی بھیک مانگی جائے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں دیکھو خدا کے بندو، تمہارے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، اگر تم دستک دو گے تو تم خدا کا دروازہ کھلا ہوا پاؤ گے۔ یہ ہے فرمان سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا منظر پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی قرآن کی پوری تفسیر فرمودات سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اور 10-10 مہینے کی گابھڑ اونٹیاں بیکار کر دی جائیں گی، یعنی 10-10 ماہ کی گابھڑ اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی۔ یہ قیامت کے روز کی نشانی ہے، اور سپور پھونکا جائے گا، ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اور بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، پتھر آپس میں ٹکرا ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے۔ جہاں بلند و بالا عمارتیں تھیں، جہاں پہ محل تھے، وہ سب چٹیل میدان بن جائیں گے۔ تو یہ تمام علامتیں قیامت کی کون بیان کر رہا ہے؟ سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ منظر کشی کس لیے ہے کہ اگر آج مہلت ملی ہے تو اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، اپنے امام کو پہچانو۔ میرا آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ خدا را تعصب کو چھوڑیے، محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت و تقدیس اور تکریم کو پہچانیے، اور خاص طور پہ جناب امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، خدا ان کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو پروردگار عالم سرکار امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے تعصب کو دور کرے، اور دنیا میں امن چین سکون ہو۔ چونکہ بغض علی میں بہت زیادہ فساد ہو رہا ہے،
پالنے والے پروردگار محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں مجھ گناہگار کی اس عاجز سی حقیر سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔